آج گردے کا اتنا بڑا ہیموڈائلائزر ہے، آپ یہاں جائیں نا ادھر سروسز اسپتال میں، سیدھے ہاتھ ایمرجنسی کے سامنے گردہ ڈائلسس وارڈ ہے، وہ اتنے ڈھیر سارے لوگ ڈائلسس پہ لگے ہوئے، وہ جو مشین ہی ساتھ پڑی ہوتی اسے کہتے ہیں ہیموڈائلائزر، وہ خود ایک بہت بڑا گردہ ہے، وہ خود ایک بہت بڑا گردہ ہے، لیکن گردہ 4-5 کام کرتا ہے، وہ مشین ہیموڈائلائزر وہ ایک کام کرتی ہے۔ گردہ دن میں 200 لیٹر خون فلٹر کرتا ہے، لیکن گردہ صرف فلٹر نہیں کر رہا ہوتا، گردے کا اپنا بھی ایک دماغ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ گردے کا دماغ نہیں سمجھ آئی؟ ابھی دیکھنا کیسے سبحان اللہ کہیں گے، پہلے ایک دفعہ ویسے سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ ایک درخت جنت میں آپ کا لگ جائے، ایک اور دفعہ کہنا سبحان اللہ۔ ابھی روزہ رکھو گے نا، رجب میں بھی رکھ لینا تاکہ پریکٹس ہو جائے، جب رمضان میں روزہ رکھو گے تو عصر کے وقت صبح کتنا پانی پیو گے؟ پانی زیادہ نہ پینا، یہ ہم انسان ہیں، اونٹ نہیں ہے۔ اونٹ کا پانی نا جسم میں جا کے سٹور ہو جاتا ہے، ہمارا پانی جسم میں جا کے باہر نکلتا ہے، تو پانی اتنا پی لیتے ہیں پھر ساری رات سارا دن پیشاب کی طرف ہی جاتے رہتے ہیں، مثانہ بھی بھاری ہو جاتا ہے، اور سائنس کے مطابق اتنا پانی پینے سے فرق نہیں پڑتا۔ رمضان میں پانی کس روٹین سے پینا ہے یہ آپ کو رمضان میں بتائیں گے۔ ابھی آپ یہ سوچیں کہ جب عصر کا ٹائم آتا ہے پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے، عصر سے پہلے بھی پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے، پانی تو ہے جسم میں، خون پانی کا ہی بنا ہوا ہے، پیشاب آنا کیوں بند ہوا؟ گردے کو یہ پتہ چل گیا کہ اس بندے نے جس کے اندر میں ہوں پانی پینا چھوڑ دیا ہوا، اس نے بڑی دیر سے پانی نہیں پی رہا، تو اگر میں نکالتا رہوں گا اوپر سے آ نہیں رہا، بندہ تو گیا۔ اتنی عقل ہے اس میں، آ گئی نا بات سمجھ میں؟ آپ کا گردہ بلڈ پریشر کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کے گردے میں شوگر آ جائے فوراً یو ٹی آئی، وہ شوگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے جب یورین کمپلیٹ کا، تو شوگر کے اس کے اندر اگر آ جائیں ٹریسز تو اس کا مطلب آپ کو شوگر ہو رہی ہے۔ اسی لیے وہ بندہ جس کا ڈائلسس ہو رہا ہے نا، جس کے گردے واش ہو رہے ہیں، اب غور کریں اس کا چہرہ پیلا پڑا ہوتا ہے، اس کی صحت اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے گردے کا ایک کام تو پورا کر دیا مشین نے، گردے کے باقی کام نہیں پورے ہو رہے۔ تو یہ ایک 6 انچ کا گردہ ہے، کتنی اہم چیز ہے بتائیں، اور یہ 2 گردے ہوتے ہیں، یہ ایک ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، ایک بھی گردہ ہوگا تو چل جائیں گے آپ، اس ایک گردے کا بھی 70% ہوگا تو چل جائیں گے۔ کس نے بنایا یہ بتائیں آپ؟ کیسے انجینئرنگ ہے یہ، کیسی انجینئرنگ ہے، نقلیں ماری ہوئی ہیں ساری۔ جاپان بلٹ ٹرین بنا کے کہتا بڑی ٹرین بنائی، اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے، سائنس ہمارے فائدے کے لیے، سائنس کو غلط میں کیوں کہوں؟ سائنس نے ویکسینیشن بنائی، ہماری بچت ہو جاتی، سائنس نے سفر کے طریقے بنائے، میں حج کرنے جاتا ہوں، سائنس نے میتھمیٹکس کا بتایا، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، سائنس نے مجھے قوت دی کہ میں اپنی یہ آواز اچھال کے دنیا تک پہنچا دوں۔ سائنس کو برا نہیں کہنا، جو مولوی صاحب آپ سائنس کو برا کہہ رہے ہیں پہلے سائنس کو سمجھ کے آئیں، آج آپ سائنس کو برا کہہ دیں گے پھر 4 دن کے بعد وہی سائنس آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہوگی ہمیں، اس کا مطلب آپ نے سائنس کو صحیح طرح سمجھا نہیں تو آپ نے برا کہہ دیا نا۔ گو اینڈ لرن وٹ از سائنس، لرن دا پروز اینڈ کونز آف سائنس، لرن دا نٹی اینڈ گریٹی آف سائنس، ٹیک اے ڈیپ ڈیپتھ and consult the concerned physician, consult the concerned CS expert, consult the concerned engineer, consult the concerned innovator. What is the purpose of this science? This whole thing is science, and science is for our luxury, science is for our durability, science has enhanced the value of life. سائنس نے ہماری ویلیو کو بڑھا دیا، ہمارا کھانا ضائع ہو جاتا تھا، سائنس نے فریج دے دیا ہمیں، ہم گرمی میں شرابور ہو جاتے تھے، سائنس نے ریفریجریٹر دے دیا ہمیں، ہم اونٹوں میں سفر کرتے تھے، سائنس نے جہاز دے دیا ہمیں۔ ہم سائنس کو غلط کیوں کہیں؟ لیکن جہاں جہاں ہمارا دین ہمیں بتائے گا وہ ہم غلط کہیں گے، اور وہ بہت کم جگہیں ہیں، کتنی جگہیں بتائیں؟ آپ کے ذہن میں بھی آ رہی ہے سائنس کی کون سی جگہیں غلط کہی ہیں؟ اسلام نے کون سی چیزیں غلط کی ہیں؟ ہوں گی 6 7 8 10 15 20 ہوں گی، بتائیں نا، وہ ڈسکس کر لیں۔ Never say wrong. Science is not wrong. Science is good. Science is very good. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو انسان دیکھتا ہے، اور جب بھی سائنس دروازہ کھولتی ہے ہم سامنے جا کے دیکھتے ہیں، سامنے ہمیں سنت، قرآن و سنت ہی نظر آتا ہے۔
जापान का साइंसदान कहता है कि जनाब 500 मीटर पर घंटे की स्पीड से मैंने गुजार दी है, ट्रेन बना दी है। तो वो ट्रेन जो है, आपने देखा उसका मुंह ऐसा होता है। ये ट्रेन फैल्कन को देख के और दीगर चीज़ों को देख के बनाई गई है, उसको कॉपी किया गया उसके स्टाइल को। अब बस ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती, क्यों? उसका मुंह ऐसा, मत्था ऐसा निकला होता है, तो वो एयर लगती है, उसको फ्रिक्शन नहीं पैदा होती। गाड़ी ऐसी होती है, पोर्श गाड़ी वैसी होती, बेंटले ऐसी होती, वो जितनी उसका कर्व होगा हवा फिसल के निकल जाएगी। तो ये जानवरों के किया गया। स्टेलथ टेक्नोलॉजी जब आई थी, स्टेलथ, इस वक्त दुनिया की सुपर पावर्स को आप देखें, दुनिया में जंग का माहौल है ना इस वक्त, यहाँ भी जंग लगी, वहाँ भी जंग लगी, यहाँ भी जंग लगी हुई। तो स्टेलथ एरोप्लेन आ रहे हैं, अमेरिकन स्टेलथ एरोप्लेन है, चाइना के आ रहे हैं स्टेलथ एरोप्लेन, रशिया के आ रहे हैं, चाइना के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसका तो स्टेलथ आ रही, ये नज़र नहीं आता, ऊपर से गुजर जाता है बमबारी करके। ये स्टेलथ कहाँ से आया है? नासा का लिंगले प्रोजेक्ट है, जाओ सर्च करो, नासा लिंगले प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट बना था किसी तरीके से हम ऐसे जहाज बनाए जो रडार पर लोकेट ना हो। तो ये उल्लू को देखकर बनाया गया, आउल को देखकर। सारे परिंदे उड़ते हैं ना तो फड़ 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 की आवाज आती है। उल्लू, वाइट आउल, बार्न आउल, ये उड़ता है, जाओ यूट्यूब पे वीडियो चेक करो, जब ये उड़ता है जर्रा बराबर भी आवाज नहीं आती, -1 भी नहीं आती। इसके शिकार को 1 माइक्रो सेकंड पहले भी पता नहीं चलता मेरे साथ क्या होने वाला है। इस उल्लू के परों के डिजाइन को कॉपी करके इन्होंने स्टेलथ फाइटर बनाए। नो जस्ट इमेजिन कि एक कॉपी होती है, एक ओरिजिनल होता है। तो अल्लाह की कुदरत के शाहकार पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हमें चाहिए कि उस पर मार्फत रखें।